اهدنا الصراط المستقيم ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ ہمارے ملک کے حالات کے اعتبار سے اور کے اعتبار سے مکان اور دومان کا بیمہ انشورنس کرا سکتے ہیں اور جان بوجھ کر اپنی دکان یا مکان کا نقصان کر دے تاکہ بیمہ میں دی ہوئی رقم حاصل کر لے، تو کیا یہ جائز ہے؟ یہ وہی طلاق جیسا مسئلہ ہے۔ انہیں لکھا ہے کہ ہمارے ملک کے حالات کے اعتبار سے، تو یہاں کا مفتی ہی تو تمہارے حالات جانتا ہے، مجھے کیا معلوم۔ دو جز ہیں اس کا، یہ تو پہلا جز ہے کہ اس ملک کے حالات کے اعتبار سے دکان کا بیمہ، تو اس ملک کے مفتیوں کو پوچھو۔ اور مفتی بھی ہر وہ آدمی جس کے نام کے شروع میں مفتی لگ گیا ہے وہ مفتی نہیں ہوتا، اس لیے جو پرانے معتبر مفتی حضرات ہیں ان میں سے مسئلہ پوچھو۔ البتہ جو دوسرا جز ہے، بیمہ پکانے کے لیے اپنی دکان میں خود ہی آگ لگا دی، یہ حرام ہے۔ یہ جز میں جانتا ہوں، دکان بیمہ کرا دی، اب بیمہ پکانا ہے، یا گاڑی کا بیمہ کرا دیے، اس کو پکانے کے لیے خواہ درخت سے ٹکرا دی، یہ حرام ہے، اور اس طرح سے جو مال حاصل کیا جائے گا وہ حرام مال ہے۔ جمعہ کے دن اذان ثانی کا جواب جہرن دینا چاہیے یا سرن؟ دل میں دینا چاہیے، نہ جہرن نہ سرن۔ اذان ثانی جب امام ممبر پر بیٹھتا ہے، اس کے سامنے جو اذان ہوتی ہے اس کا جواب دل میں دینا ہے، دینا ہے تو کوئی حد دے دو۔ اسی طرح جب امام آئے تو تسلیہ پڑھتا ہے تو درود شریف دل میں پڑھو، جہرن بھی نہیں سرن بھی نہیں۔ سری نماز ظہر اور عصر میں جس طرح ہم قرات کرتے ہیں اس طرح سے سرن بھی درود نہیں پڑھنا، اذان کا جواب نہیں دینا، دل میں دو، دل میں دو، اذان کا جواب بھی دو، درود شریف بھی پڑھو۔ جمعہ کے دو خطبوں کے درمیان کوئی مسنون دعا کا ثبوت ہے؟ نہیں ہے۔ جب پہلے خطبے سے امام بیٹھے تو یہ قبولیت دعا کا وقت ہے، اس میں آپ جو دعا کرنا چاہیں، جس لینگویج میں کرنا چاہیں کریں، کوئی مسنون دعا ثابت نہیں ہے۔ اور دعا کرنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ جو ہمیشہ آپ دعا کرتے ہیں اسی طرح سے دل میں، زبان سے نہیں کرنی، نہ جہرن نہ سرن، دل میں جو دعا کرنی ہو کرو خطبے کے درمیان۔